بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ویورز السلام علیکم۔ میرے ویورز، اس ویڈیو میں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزوں سے بچنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزوں سے بچ کر رہنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ 7 چیزوں سے بچنا، یہ 7 چیزیں تمہیں ہلاک کر دیں گی۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی تم چلے گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی تم چلے گئے یا تم میں ایک چیز پائی گی تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ 7 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ یہ ہلاکت کا سفر ہے، ان سے بچو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک، اللہ کو کسی کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ اللہ کو کسی کے ساتھ شریک نہ کرنا، یعنی شرک نہ کرنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، نمبر 2، فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ میرے ویورز، جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے مالک، جن کے لیے کائنات بنائی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ارشاد فرما دیا کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، تو وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ میرے ویور، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہلاک ہو جائے گا، وہ یقیناً ہلاک ہو جائے گا، وہ ہلاک ہے انسان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے 3 نمبر پہ، جس شخص کو کہ قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اسے قتل نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کبھی نہ کھانا، سود سے دور رہنا، اپنی نسلوں کو بھی دور رکھنا سود سے، سود کبھی نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ بڑی بڑی دلیلیں، آج کل جو معاشرہ ہے، بڑی دلیلیں دیتے ہیں بینک والے، بڑی دلیلیں دیتے ہیں بینک والے۔ جب بینک والے دلیل دیتے ہیں تو آج کل کے جو حاجی صاحب ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا، چند لوگ حاجی صاحب مان گئے، لوگ بینک کے چکر میں بہت جلدی آتے ہیں۔ آج کل لوگ بینکوں کے چکر میں بہت جلدی آتے ہیں اور پھر بینک کی ہی وکالت کرنی شروع کر دیتے ہیں، بینک میں پیسے لگا کر سود کھاتے ہوئے، اور ساتھ بینک کی وکالت بھی شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو کہہ دے کہ یہ بینک کا جو یہ پیسہ ہے جو منتھلی آ رہا ہے یہ ناجائز ہے، تو آگے سے حاجی صاحب بھی وہ بھی کہنے لگتے ہیں کہ یار وہ بینک والوں کا تو اپنا کاروبار ہے، وہ تو کاروبار میں پیسے لگاتے ہیں۔ حاجی صاحب بھی بڑے بولے بنتے ہیں اس وقت۔ ہم لوگ جب ہمیں، اللہ معاف فرمائے، کہ جب ہمیں پیسہ نظر آتا ہے تو پھر ہم بڑے بولے بنتے ہیں، جیسے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں پتہ ہمیں سب کچھ ہوتا ہے، صرف ہم دوسرے کے آگے بولے بن رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، بینک تو جی کاروبار میں پیسے لگاتا ہے، لیکن اس بینک میں، ان حضرات کے بینک میں، اس اکاؤنٹ کے بینک میں پیسے پڑے ہوتے ہیں جہاں سے مستقل سود آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام نہ کرنا، اس کام سے بچتے رہنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔
یہ تو تم کہتے ہو کہ میں سود کے پیسے سے کاروبار چمکاؤں گا۔ آج کل لوگ جو اس معاشرے میں جو چند افراد ہیں، کافی ساری تعداد ہوگی ہے، کہ لوگ کہتے ہیں ہم سود کے کاروبار سے، سود کے پیسے سے ہم کاروبار کو چمکائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ہلاک ہو جائے گا، تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو کہتا ہے کہ میں مل لگاؤں گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس میں، اور پھر یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے، اس میں ہلاکت ہے، اور وہ ہلاک ہے انسان۔ جس چیزوں سے ہلاک ہونے کا ارشاد فرمایا ہے اس میں یقیناً ہلاکت ہے۔ جو سود کا پیسہ لے کر کاروبار میں لگاتا ہے، اس کی جو اصل رقم ہے، جو اصل پیسہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک نہ ایک دن ڈوب جاتا ہے۔ اصل جو برکت ہے وہ اٹھ جاتی ہے کاروبار سے۔ نمبر 5، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ یتیم کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ کروڑوں ہو اربوں ہو، کروڑوں ہو اربوں ہو، اور چاہے 10 روپے ہو، یتیم کا مال نہ کھانا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور پھر 6 نمبر پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کفر سے جہاد ہو رہا ہو، جہاد ہو، کفر سے جہاد ہو، تو پیٹ پیچھے کر کے نہ بھاگنا، پیٹ کر کے نہ بھاگنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور 7 نمبر پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے قصور اور بے گناہ عورت پہ تم مت نہ لگانا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ بلا وجہ بہو کے کھاتے میں، بہن، بیٹی، بیوی کے کھاتے میں کوئی چیز نہ ڈالنا، اس پہ تم مت نہ لگانا، اس پہ الزام نہ لگانا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ میرے ویورز، یہ تھی وہ 7 نشانیاں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کا ارشاد فرمایا کہ وہ انسان ہلاک ہو جائے گا، جس میں یہ ایک چیز بھی جس انسان میں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے، ان نشانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی کوشش ہم نے کرنی ہے، اس کے بچنے کے لیے کوشش ہم نے خود کرنی ہے، اور پھر ہمیں اللہ پاک بھی اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں بچا لیں، اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسے کام کریں جو ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوں، اور ہمیں اللہ پاک دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی، اس کو لائک شیئر کر کے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنا محاسبہ ضرور کیجیے گا کہ اس میں کوئی ایک چیز بھی ایسی تو نہیں ہے جو آج آپ میں پائی جا رہی ہے۔ اگر ہے تو خدا را اس سے سچے دل سے توبہ کر لیں، اور جو پیچھے ہو گیا اس سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ سچے دل سے جب توبہ کریں گے تو اللہ پاک آپ پہ ضرور آپ کو معافی دے دیں گے۔ تو میرے ویورز، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور میرے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان نالی بھی تراجہ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔